پہلی حدیث، پہلی بات جو سرکار میں صدق الحدیث، کیا فرمایا جی؟ صدق الحدیث، سچی بات کرنا، سبحان اللہ، سچی بات۔ یاد رکھنا میاں محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ تعالی کا ایک بات ہے، وہ کہتے ہیں وہ جھوٹ جو تمہیں جتوا دے، وہ جھوٹ جو تمہیں جتوا دے اس سے وہ سچ بہتر ہے جو تمہیں ہروا دے۔ وہ سچ بول دو، وہ سچ جو تمہیں، وہ میاں محمد بخش نے جتن ہر کوئی کھیڈے تے تو ہارن کھیڈ فقیرا، اور جتن دا مل کوڈی پہندا تے ہارن دا مل ہیرا۔ اور وہ جھوٹ بول بول کے جو تو دنیا جیت لی ہے اس سے بہتر ہے کہ تو سچ کی زندگی گزار اور اس سے فتح حاصل کر لے، کیونکہ سرکار کا ایک دو لفظی فرمان ہے لیکن اس میں جناب زندگی گزارنے کا کیا ڈھب ہے اور کیا رنگ پیش کیا سرکار نے، کمال کر دیا۔ سرکار نے فرمایا او میرے امتی الصدق ینجی والکذب یہلک، سرکار نے فرمایا جو سچ ہے نا، سچ، الصدق ینجی، یہ جو سچ ہے نا یہ تجھے نجات دے دے گا، نجات، والکذب یہلک، اور جو جھوٹ ہے نا وہ تمہیں ہلاک کر دے گا۔ سچ نہ چھوڑنا کبھی بھی، سچ نہ چھوڑنا، جو مرضی ہو جائے، جو مرضی ہو جائے سچ۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ سچ بول ہی نہیں پاتے، ان کو ایسا جھوٹ بولنے کی عادت پڑی ہوتی ہے کہ وہ ٹل بھی لگا دینا انہوں کو جھوٹ ہی نکلتا، جھوٹ ہی، وہ سچ بول ہی نہیں سکتے۔ اور کچھ لوگ دنیا میں ایسے سچے ہوتے ہیں کہ وہ چاہ کر بھی جھوٹ نہیں بولتے۔ ایک بندے کا نام لوں گا تو نہ بولے تو منو بڑا ہی دکھ ہوئے گا، شہنشاہ صداقت جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، ان کی ایک بات سنیں بڑی مزیدار ہے۔ سرکار جب مکہ سے مدینہ ہجرت کر رہے تھے تو آپ شاید جانتے ہوں اور آپ کے علم میں ہونا بھی چاہیے کہ ابو جہل نے اعلان کیا کہ جو محمد کو پکڑ کے لائے گا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو سرخ اونٹ دیا جائے گا۔ سرخ اونٹ بڑا قیمتی ہوتا تھا، اس نے بڑے مال و متاع کا اعلان کیا تو لوگ مختلف علاقوں سے ڈھونڈنے کے لیے نکل پڑے۔ تو ایک بندہ تھا جو صرف حضرت ابو بکر صدیق کو جانتا تھا، سرکار کو اس نے کبھی دیکھا ہی نہیں تھا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب پہنچا نا، رستے میں اس نے پکڑ لیا سرکار کو بھی، حضرت ابو بکر صدیق کو بھی۔ تو حضرت ابو بکر صدیق سے پوچھنے لگا یہ کون ہے؟ اب اگر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اس کو بتا دیتے کہ یہ جناب رسالت مآب ہیں، یہ محمد ہیں، تو یہ تو نموش رسالت کا معاملہ تھا، یہ تو اپنے محبوب کی عزت کا معاملہ تھا۔ اگر بول دیتے سچ تھا یہ، لیکن اگر جھوٹ بولتے تو صدیق کی صداقت جاتی تھی۔ توجہ کرے ہو میری گل تے، اگر سچ بول دیتے کہ جناب یہ محمد ہیں تو وہ مسئلہ خراب تھا، سرکار کی نموش کا معاملہ تھا، عزت کا، اور یہ وفا کا معاملہ تھا۔ لیکن اگر جھوٹ بولتے تو صدیق کی صداقت خطرے میں تھی۔ توجہ ہے؟ تو پھر کیا ہوا؟ اب سنیں، اس بات کو سمجھنے کے لیے آپ کو بات سمجھنی پڑے گی۔ عرب کے لوگ جب پرانے زمانے میں سفر کرتے تھے نا تو وہ قافلوں کے ساتھ سفر کرتے تھے، لیکن جب انہوں نے اکیلے سفر کرنا ہوتا تھا تو وہ اپنے ساتھ ایک بندہ لے لیتے تھے جس کو وہ عربی میں کہتے تھے ہادی۔ کیا کہتے تھے؟ جس کو آپ انگلش میں کہتے ہیں گائیڈر، رستہ بتانے والا، ہادی، وہ جو ان کو منزل تک پہنچاتا تھا، ہادی۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس نے پوچھا نا بتاؤ یہ کون ہے، تو حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا ھذا ہادی یہدینی الی صراط مستقیم، اور یہ میرا ہادی ہے اور یہ مجھے سیدھے رستے کا رستہ بتا رہا ہے، سیدھے رستے میں لے کر جا۔ توجہ کریں، جھوٹ بھی نہیں بولے، اس کو یہ سمجھے یہ وہ والا ہادی ہے، لیکن حضرت ابوبکر صدیق کہہ رہے تھے کہ یہ تو میرے اندر کی دنیا کا بھی ہادی ہے، یہ تو مجھے وہ منزل دکھا رہا ہے جو جا کے جنت پر رکتی ہے، اس سے پہلے اس کا ٹھکانہ ہی کوئی نہیں۔ ھذا ہادی یہدینی الی صراط مستقیم۔ تو کبھی کبھی ایسی بات جو ذو معنی ہو اس کو جھوٹ نہیں کہتے، یہ تو اچھی بات ہے۔ جس طرح ایک بندہ بیمار ہو، کسی گھر مہمان چلا جائے اور اس کو ایسا کھانا پیش کرے یا کھانے کے لیے پوچھے جو اس کو منع ہو، شوگر کا مریض ہو وہ، تو وہ کہے جناب اے کھانا تو وہ یہ نہ کہو یار منو تو شوگر ہے، منو تو بڑا گوشت من ہے، میں تو نہیں کھانا تاکہ منو مٹن پیش کر دوں۔ اس سے بہتر ہے کہ وہ اس کو کیا کہہ دے، کھانا اگرچہ پسند ہے یا نہیں پسند، اس کو کہہ دے یار الحمدللہ، تاکہ اس کا دل بھی بچ جائے اور اس کی صحت بھی بچ جائے۔ اے کہنے دی کدی لوڑ ہے کہ میں بیمار ہوں، اس طرح سچ بولو اور اگلے کا دل رکھ لو۔ تو جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا یہ میرے ہادی ہیں۔ سمجھ آئی ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کی توفیق دے۔ تو وہ جھوٹ
وہ جھوٹ. اور سنیں بعض موقعوں پر جھوٹ بولنے کی, اس کو میں جھوٹ نہیں کہوں گا, اس کو علماء نے کہا خلاف واقعہ بات کرنا. کیا بات کرنا جی؟ کئی جگہ ضروری ہوتا ہے کہ ادھر سچ نہیں بولنا. جس طرح دو بھائیوں کی لڑائی ہو جائے جی, دو بھائیوں کی لڑائی, توجہ ہے جی, ان کو جوڑنے کے لیے شریعت کہتی ہے خلاف واقعہ بات کرو. ایک بھرا ہے نا, انہوں کیا, وہ بڑا بھائی ہے نا, اس کے پاس جاؤ تو اسے کہو یار تیرا چھوٹا بھائی تو تیری عزت ہی بڑی کرتا ہے, پاویں کرتا ہے یا نہیں کرتا, پاویں اوڈیاں دے کھلو کے گالاں کرتا ہے اپنے بھرا, لیکن اس کو جا کے ہم نے کیا کہنا ہے, وہ تیرا بھائی تو تیری عزت ہی بڑی کرتا ہے. او ہو, وہ تو تمہارا جہاں بیٹھتا ہے وہ کہتا ہے میرے بھائی نے تو میرے اوپر چھاؤں کی ہوئی ہے, وہ تو میرا بڑا خیال رکھتا ہے. اور جب چھوٹے کے پاس آؤ تو کہو یار تیرا بڑا بھائی وہ تو تیری جدائی میں رو رو کے اس کی حالت ہی کوئی نہیں, پاویں وہ نہیں لڑ. لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں, جہاں پہ شریعت نے کہا خلاف واقعہ بات کرو, اسی لڑوان واسطے خلاف واقعہ کر چھڑنا, جڑوان واسطے نہیں. اسی جناب کہنے ہیں لڑن اور لڑن, تو ادھر اور جھوٹ بولتے ہیں, تیرے پرانے تو کہ مینوں جتھے لبا میں سر پاڑ دیاں گا. ہم اپنی طرف سے باتیں, وہ مکھن ملائی اپنی طرف سے لگا کے اور لڑائی لگواتے ہیں, جبکہ یہ موقع ہیں کہ جس پہ شریعت نے کہا ہے کہ یہاں پر خلاف واقعہ بات کرنا ضروری ہے. یہاں پر سچ بولنا ضروری نہیں, بلکہ خلاف واقعہ بات کرو. خلاف واقعہ تو سچ, سرکار فرمایا جس کے پاس سچ کی دولت ہو وہ کبھی مار نہیں کھا سکتا, کبھی مار نہیں کھا سکتا. سچ نہ چھوڑو زندگی میں, سچے لوگ کبھی نہیں ہارتے, جھوٹ ہمیشہ ہار جاتا ہے. لیکن جن لوگوں نے سچ کو چھوڑا پھر ان کا اپنا ہی بیڑا غرق ہو جاتا ہے. میں ایک حدیث سنانے لگا ہوں, آپ کو ٹھنڈ پڑ جائے گی, اور اس حدیث سے آپ کو سچ کی ویلیو پتہ چلے گی کہ سچ جس کے پاس ہو واقعی وہ بندہ, سرکار نے کہا ما فاتک من الدنیا, جس کے پاس یہ چیز ہو وہ دنیا میں مار نہیں کھا سکتا. امام فخر الدین رازی, کیا نام لیا جی میں نے, امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی, آپ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا, کہنے لگا یا رسول اللہ, مانتا نہیں تھا, کافر تھا, ویسے کہنے لگا یا محمد میرا دل کرتا ہے میں تمہارا کلمہ پڑھ جاؤں, لیکن میرے اندر 4 چیزیں ایسی ہیں جو میں چھوڑ نہیں سکتا, اور تمہارا مذہب اس کو حرام کہتا ہے. تو سرکار نے فرمایا بتا تو صحیح وہ 4 چیزیں ہیں کیا ہیں جو تو چھوڑ نہیں سکتا. تو اس نے کہا پہلی چیز میں شرابی ہوں, دوسری چیز زانی ہوں, تیسری چیز چوری کی مجھے بہت بری لت پڑی ہوئی ہے, چوری نہیں میں چھوڑ سکتا, چوتھا میں جھوٹ بڑے بولتا ہوں, میں جتنے فراڈ کرتا ہوں میری کامیابیوں کا راز ہی جھوٹ ہے, میں جھوٹ بولتا ہوں. تو سرکار نے فرمایا چل ٹھیک ہے تو کلمہ پڑھ لے, ان 4 میں سے ایک چیز تو میرے لیے چھوڑ دے گا نا. سرکار نے اس کو کہا ایک چیز, اس نے کہا چلو ٹھیک ہے, چوری زنا شراب اور جھوٹ میں سے ایک چیز چھڑوا لے مجھ سے. اب جب سرکار نے اس کو کہا نا تو صحابہ پاس بیٹھے تھے پریشان ہو گئے, جناب زنا بھی بری چیز, شراب بھی بری چیز, چوری کرنا ڈاکہ ڈالنا بھی بری چیز, جھوٹ بھی بری چیز, تو جناب یہ ایک بھی چھوڑے تو 3 تے پیڑے نے نا. توجہ ہے جی. تو صحابہ بھی پریشان تھے, لیکن سرکار نے اس کو پتہ کیا کہا چل جا تو 4 میں سے نا اپنے نبی کے کہنے پہ کلمہ پڑھ اور جھوٹ چھوڑ دے. اس نے کہا ٹھیک ہے, جھوٹ چھوڑنا ظاہراً اگر ہم ایسے بندے کو کہا جائے تو کہتا چلو جھوٹ چھوڑنا کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے, ٹھیک ہے زنا کرتا رہوں گا موج لگی رہے گی, چوری بھی کرتا رہوں گا, تو جناب ہر وہ معاملہ کروں گا, شراب بھی پیتا رہوں گا. اس نے کہا ٹھیک ہے جی یا رسول اللہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا, کلمہ پڑھ لیا, وعدہ ہو گیا. اب اگلے دن گیا اپنی سہیلی سے ملنے, تو اس نے پہلے اس کو پوچھا میں نے سنا تم مسلمان ہو گیا. جب اس کے قریب گیا نا, اس نے کہا میں نے سنا تم مسلمان, اس نے کہا ہاں مسلمان ہو گیا ہوں, کلمہ پڑھ لی. تو اس نے کہا صبح تم مسلمانوں نے پوچھا کہ زنا کرتے تو کیا کہے گا. اب یہ تو اس کا وعدہ تھا کہ جھوٹ ہے نہیں بولنا, اس نے ادھر ہی اس عورت کو چھوڑا, دوڑ لگا گیا. اور اس کو اگلے دن ڈاکہ پانے واسطے گیا, وہ ڈاکہ ڈالنے گیا تو پھر اس کے ذہن میں آیا کہ تفتیش تو ہونی ہے نا کہ چوری کیتی کنے میں, تو سویرے میں جھوٹ بول نہیں سکتا, میں بھی جلواتا چوری بھی چھڑ چھڑی. پھر شراب چونکہ مسلمانوں کو منع ہے تو وہ اس کو یہ تھا کہ میں شراب پیوں گا معاملات خراب ہوں گے بستی کو, کہ شراب اگرچہ ہے تو برا عمل ہی تھا, بستی والی بات تھی. اس نے کہا صبح کسی نے پوچھ ہی لیا کہ شراب پی کے آئے تو جھوٹ تو وہ بول نہیں سکنا. اس نے زنا بھی چھوڑا, اللہ کرے آپ کو سمجھ آ جائے, شراب بھی چھوڑی, چوری بھی چھوڑی, زنا بھی چھوڑا, اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے. اب صحابہ کا مجمع لگا تھا, صحابہ سرکار سے کویسچن کر رہے تھے, یہ بندہ سرکار
मार के मुखड़े कोई देखता रहा, तेरियां तक के अदामा मैं मुरीद हो गई, साडा हज अकबरी तेरी दीद हो गई। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा सारे सवाल कर रहे हैं, तू भी कोई पूछ ले। उसने कहा मैं क्या पूछूं, सोने ने एक बात बताई है, दुनिया भी आबाद कर दी, आखिरत भी आबाद कर दी। झूठ नहीं बोलना, झूठ नहीं बोलना। उसको छोड़ दोगे तो भैया झूठ, ये बंदे को मरवा देते हैं। जितन जितन हर कोई खेडे तो तू हरण खेड फकीरा, और जितन दा मुल कोडी पैंदा ते हारण दा मुल